خالی خالی چھ کرو تھی پور زن مجلس فیوز و برکات مجلس فیوز و برکات ملان سیود کی تھی کرو مجلس فل پور کرو تھی خالی جائے ون چھ بہ برو کن بی تقریر خاطر دعوت سخن دان می مراد راحل رضا درجہ حفظ یہ تھی برو کن تشریف بوزن قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال الله تعالى في شان حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت عقیدت و احترام کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. صلوا علیہ صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. پاری پاری لگزی ہے تس پیغمبرس یسنس دوارس رحمت جاری کالی الحق لگی روز محشرس تسکن ومیدوار آسم ساری. واجب الاحترام ذی عزت ذی وقار اساتذہ کرام و علماء کرام دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمانان عظام نوجوانان قوم و ملت میرے عزیز ہم سفر ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا جزا و احسن الجزا فی الدارین. اللہ رب العزت کی طرف بے حمد و ثنا جس رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے گھروں سے نکال کر اس بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائی. اور حمد و ثنا کے بعد کروڑ درود و سلام ہو آقا نعمت دریائے رحمت یعنی کہ مکی مدنی ہاشمی قریشی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کے وسیلے اور صدقے سے ہم اس کائنات میں آئے ہیں اور جن کا ہمیں امتی ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے. الغرض میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ میں قرآن شریف کی ایک مشہور و معروف آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں رب ذوالجلال فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر اور شان کو اونچا کر دیا. اب آپ لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کیسے کر
دیا. تو سنو لوگو, اللہ رب العزت نے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے, ہر ایک نبی رحمت لے کر آیا. جب میرے نبی کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے ارادہ کر دیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت لے کر نہیں بھیجیں گے, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 18,000 عالموں پر رحمت بنا کر بھیجیں گے. اسی کو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی ہم نے تیرے ذکر اور شان کو اونچا کر دیا. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک اٹھا سمندر ہے, اس کا حق آج تک کسی نے ادا نہیں کر دیا اور نہ آج کے بعد قیامت کے صبح تک حق ادا کر سکتا ہے. کسی آدمی نے مجھ سے کہا اگر آپ سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے تو سیرت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا کہ ہماری مثال اس مصر کی بڑھیا کی ہے جو یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے ایک روئی کی کٹری لے کر آئی تھی. کسی نے کہا اما تیری اس کٹری سے بھی یوسف خریدا جائے گا. کہنے لگی بات یوسف کو خریدنے کی نہیں, اصل بات تو یہ ہے کل قیامت کے دن رب ذوالجلال فرمائے گا کہ میرے نبی یوسف علیہ السلام کا خریدار کون کون تھا, تو میرا بھی نام خریداروں میں آ جائے گا. اسی طرح ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن رب ذوالجلال فرمائے گا کہ میرے نبی کی سیرت دنیا میں کون کون بیان کرتا تھا, تو ہمارا بھی نام سیرت بیان کرنے والوں میں آ جائے گا. اور اس سیرت بیان کرنے کے صدقے اور وسیلے سے ہم نبی کی شفاعت کے امیدوار ہو جائیں گے. چونکہ نبی علیہ السلام کی عطا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا پر رب ذوالجلال نے ایک ایک عطا پر قرآن اتار دیا. اے نبی جب تو چلتا ہے قرآن بولتا ہے, نبی بیٹھتا ہے قرآن بولتا ہے, نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے, نبی سوتا ہے قرآن بولتا ہے, محمد کی ایک ایک ادا قرآن بولتا ہے, نبی مسکراتا ہے قرآن بولتا ہے. اے محمد ہم نے تیری ایک ایک ادا پر قرآن اتار دیا اس لیے کہ اتنا بلند ہے جو بھی تیری وجہ سے مکہ کے گلیوں کو بلند کر دیا, تیری وجہ سے مدینے کے شہر کو بلند کر دیا, جو بھی تیرا صحابی بنا اس کو بھی کائنات میں بلند کر دیا. چونکہ اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ النبی, اللہ رب العزت نے بہت سے نبی ہمارے لیے مبعوث کر دیے, لیکن کوئی نبی ایک قوم کے لیے, کوئی نبی ایک بستی کے لیے, کوئی نبی ایک شہر کے لیے, کوئی نبی ایک علاقے کے لیے. لیکن ہمارے نبی کو دیکھو, ہمارا نبی زمینوں کا نبی, ہمارا نبی آسمانوں کا نبی, ہمارا نبی شجر و حجر کا نبی, ہمارا نبی شمس و قمر کا نبی, ہمارا نبی عرش معلا کا نبی, اور ہمارا نبی نبیوں کا نبی. اسی کے بریلی کا کلندر کہتا ہے زمین و سما تمہارے لیے, مکان و متا تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنی دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں صبح تمہارے لیے, بدل میں لہجہ تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے دنیا کو بہت بڑا معجزہ دکھایا. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پتھر پر ماری, لاٹھی پہاڑ پر ماری تو پانی کے 12 چشمے نکل آئے. دنیا حیران ہو گئی, پہاڑ سے پانی کا نکلنا قرین قیاس ہے, عقل کا خلاف ہے, عقل کے خلاف ہے. لیکن جتنا بڑا معجزہ پتھر سے پانی کو نکالنا ہے اس سے بڑا میرے نبی نے دنیا کو دکھا دیا. میرا نبی حدیبیہ کے موقع پر موجود ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ ایک پانی کا پیالہ لاؤ, پیالے میں تھوڑا سا پانی ہے. میرے آقا نے, میرے مولا نے, میرے نبی نے اس پیالے میں نبوت والے ہاتھ ڈالے تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. یہ میری نبی کی شان تھی. اسی کو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی ہم نے تیرے ذکر اور سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سالانہ شاہدہ کانفرنس.
موسیٰ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے چوک میں لیٹے ہوئے ہیں. ابو بکر آئے گزر گئے, عمر آئے گزر گئے, لیکن جب میرے نبی آئے تو فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ اشارہ کر کے بتاتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا. ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. جب گھر پہنچتے ہیں آواز دیتے ہیں عائشہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے. آواز عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں لیکن پینے کے لیے ایک دودھ کا پیالہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ یہ دودھ تیرے لیے کافی نہیں, تم سے پہلے مدرسے کے 80 طالب علم اصحاب صفہ جو قرآن پڑھنے والے بچے ہیں انہوں نے بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا, اس لیے ان کو بھی بلا لو. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ان کو بلانے گیا, میرے دل میں یہ خیال آیا دودھ کا ایک پیالہ ہے, لیکن سنو لوگوں یہ اس نبی کا عصمت ہے, یہ اس نبی کا کمال ہے جو چاند کی طرح انگلی کرتا ہے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا نبی کی گود میں آ کر بیٹھتا ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو بلانے گیا, جب میں نے ان کو بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ بسم اللہ کرو اور دودھ پلانا شروع کر. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے ویسے ہی کیا جب تک کہ ایک نے پیا, دوسرے نے پیا, تیسرے نے پیا, چوتھے نے پیا, یہاں تک کہ 80 طالب علم نے دودھ کا پیالہ پیا. اس دودھ کے پیالے سے ایک بھی قطرہ کم نہیں ہو گیا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اب تو بھی. ابو ہریرہ نے پیا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہزاروں دنیا آتی دودھ پیتی جاتی مگر محمد کا پیالہ کبھی ختم نہیں ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے, سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو جائے چاک, انت نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ, بہت خوب. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب, بہت